يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ وہ 11ویں شریف منعقد ہے۔ حضور غوث جلی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں ہم حاضر ہیں۔ پچھلی محفل کے اندر ہی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ محفل میں آنے کا فائدہ کیا ہے، تو وہ میں نے عرض کہ وہ فائدہ جس محفل کے ممبر فوت ہو چکے ان سے پوچھو کہ ان کی قبر پہ آج کتنی رحمتوں کا وہ نزول ہے۔ میرا ایمان ہے وہ ہر گھڑی ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو ایک فائدہ جو حضور غوث پاک کی سیرت سے محفل کا پتہ لگتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک نوجوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے والد کو عذاب الہی ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی کامل بخشش فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا وہ تمہارا باپ کبھی ہماری محفل میں آیا تھا، ہماری مجلس میں کوئی بیٹھا تھا؟ تو اس نے کہا جی حضور کبھی نہیں بیٹھا ہے، ایسا کبھی موقع نہیں آیا کہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوں۔ اچھا اس نے کبھی کوئی اور وہ لنگر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا بچے نے عرض کی کہ حضور نہیں، لنگر بھی نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی اور بات؟ اس نے کہا ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو میں نے اپنے والد کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور آپ کی گلی سے، مسجد والی گلی سے، آپ کے آستانے والی گلی سے ہم گزر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ اللہ کے ولی عبدالقادر کا آستانہ ہے، مسجد ہے، یہ ان کی وہ درس گاہ ہے، یہ ان کا مدرسہ ہے۔ تو انہوں نے یہ تعارف کروایا تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور میں کہ یا اللہ اس بندے کی کامل بخشش فرما۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ولی کو اتنی وہ غیرت ہے، اتنی حیا ہے کہ اس کا اگر ایک چاہنے والا محبت کے ساتھ نام لے لے، اس کی گلی کے سے صرف محبت کے ساتھ گزر جائے تو وہ ہاتھ اٹھا دے، تو پھر جس کی محفل میں ہم حاضر ہوتے ہیں، میزبان نہ میں ہوں نہ میزبان کوئی اور ہے، میزبان آقا نامدار ہادی کونین تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے، اور خود اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ جس کی محفل ہے وہی تو میزبان ہوتا ہے، ہم صرف نشان ہیں، ہم ایک نشان ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ یہ بیٹھتا ہے تو ہم آتے ہیں، یہ دعوت دیتا ہے تو ہم آتے ہیں، حالانکہ ہر محفل کے جو میزبان ہے وہ خود کالی کملی والے آقا ہیں۔ تو جب عبدالقادر کا یہ معاملہ ہے، یہ حیا ہے جو ان کی آل کا ایک شہزادہ ہے، تو پھر سوچو کہ جس محفل میں آپ آتے ہیں تو پھر وہ خود جو آقا، وہ جس کا نواسے کا یہ مقام ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا دے تو رد نہیں ہوتی، تو پھر جب حضور ہاتھ اٹھا دیں تو پھر وہ دعا رد ہوتی نہیں بلکہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے محفل کی اہمیت کو سمجھا کریں۔ حضور غوث پاک کی سیرت سے ایک واقعہ پیش کیا، آئے امیر تیمور کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ امیر تیمور کی میں نے جب سیرت پڑھی نا تو وہ ایک سپاہی تھا، ایک جنگجو تھا، اس کا قبیلہ تارتاری قبیلہ تھا۔ تارتاریوں نے دین اسلام کو تہ بالا کیا، انہوں نے مدارس کو جلایا، لیکن یہ اللہ کا عجیب اس کی شان کے مطابق اس کا ایک نظام ہے۔ عجیب اس لیے کہا کہ ہمیں عجیب لگتا ہے، لیکن اس کی شان کے مطابق ایسا نظام ہے کہ جو وہ کل تک اسلام کے دشمن تھے وہ آج اسلام کے خیر خواہ ہو گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو تارتاری قبیلے سے ان کا تعلق تھا، میر تیمور رحمۃ اللہ علیہ کا جنگجو تھے۔ انہوں نے جب میں نے ان کی سیرت پڑھی، ان کی ہسٹری پڑھی، تاریخ پڑھی، تو مجھے ایک حیرانگی ہوئی کہ یار اس بندے نے کئی غلطیاں کی ہیں، اپنے غصے کی وجہ سے کئی بندوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، تو اس بندے کی بخشش پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ میرے ذہن میں ایک سوال تھا، لیکن جب ان کی سیرت پڑھتے پڑھتے یہ بات مجھے پتہ لگی کہ ایک دفعہ امیر تیمور اپنے قافلے سمیت، لشکر سمیت گزر رہا تھا۔ کہاں سے گزر رہا تھا؟ قصر عارفاں سے۔ قصر عارفاں وہ شہر ہے کہ جہاں سید بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، جہاں آپ کا مدرسہ تھا۔ سلسلہ یہ نقش بندیہ کو جہاں سے نقش بند کا لفظ ملا ہے وہ بہاؤالدین نقش بندی
وہ ان کا شہر قصر عارفہ. تو آپ وہاں پہ وہ جب گزرنے لگا اس نے دیکھا وہ کافی دھول اڑ رہی ہے. اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ وہ دھول کس چیز کی ہے؟ اس نے کہا حضور یہاں سے جو بہاؤالدین نقشبند کے مدرسے کے طالب علم ہے وہ دریا جا رہے ہیں تو ان دریوں کی دھول اڑ رہی ہے. تو حضور ایسے کریں کہ ہم رستہ بدل لیتے ہیں. تو امیر تیمور نے کہا، اس نے کہا نہیں، ہم رستہ نہیں بدلیں گے، ہم یہاں سے گزریں گے. وہ وہاں سے گزر گیا. بعد مدرسے کے بچوں نے بتایا بہاؤالدین نقشبند کو کہ حضور یہاں سے امیر تیمور قافلہ گزر رہا تھا، اس نے رستہ بھی نہیں بدلا اور اسی دھول سے گزرا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ امیر تیمور بخشا گیا. سبحان اللہ. جہاں شاہ نقشبند بخاری کے مدرسے کی دھول جو اپنے چہرے پہ مل لے اس کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے. یہ اللہ پاک کو اتنی اپنی ولیوں کی حیا ہے. تو جب آپ محفل میں آ کے بیٹھیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان بیٹھنے والوں کو بخشے نہ؟ تو اس لیے ہم نے اپنی قدر کھوئی ہے، اس کی بارگاہ میں ہماری قدر کم نہیں ہوئی. مسلمان نے خود اپنی قدر کھوئی ہے بارگاہ الہی کے اندر. آئے آج دوبارہ سے وہی محفلیں جو اولیاء اللہ کے دور میں بات تھی، یہ محفل جیسا ٹیوننگ یہ موٹر سائیکل نہ کروائی جائے تو موٹر سائیکل کھٹارا ہو جاتی ہے، کسی کام کی اسے دیکھنے میں تو موٹر سائیکل ہے لیکن اپنے آپ کو بھی اچھی نہیں لگتی. اسی طریقے سے وہ دل جو محفل میں حاضر نہ ہو، جو محفل میں نہ آتا جاتا ہو، تو وہ دل دیکھنے میں تو دل ہے لیکن حقیقتاً وہ ایک زنگ آلود پرزہ ہے. وہ پھر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں، وہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے. اس لیے یہ محفل کے اندر آنا جانا چاہیے تاکہ ہماری ٹریننگ ہوتی رہی. اور بابا اسوی برکت ابو انیس رحمۃ اللہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں ان کی ایک جگہ یہ پڑھ رہا تھا مقالہ ایک مداح فرماتے ہیں جو موت ہے وہ مردوں کو مار دیتی ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتی ہے. آئے ہم وہ مرد بنے کہ مرنے کے بعد ذکر کم نہ ہو، ذکر بڑھتا چلا جائے. وہ عبد القادر کہ آج کئی صدیاں بیت چکی ہیں لیکن آج بھی ان کی یاد میں ہم ان کے ذکر کی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ مرد تھے. تو مرد نے ان کو، موت نے ان کو زندہ کر دیا. 1000 سال اور بیت جائیں وہ قیامت کے بعد بھی غوث جلی کا ذکر رہے گا. لوگ پوچھتے ہیں ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ ولی کی ایک حدیث پیش کرتا چلوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر الاولیاء و کفارۃ و ذکر الانبیاء عبادت، کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے. جب کسی نبی کا ذکر کرو تو سمجھو تم عبادت کر رہے ہو، اور جب کسی تم ولی کا ذکر کرو تو تم پھر استغفار کر رہے ہو، اپنے گناہوں کو دھو رہے ہو. یہ ذکر عام ذکر نہیں ہوتا. اب حضور غوث پاک کا ایک قول میں پیش کرتا چلوں. آپ فرماتے ہیں، بہت قابل غور آپ کا قول مبارک ہے کیونکہ آپ کی سیرت کے حوالے سے لوگ نہیں بیان کرتے، کرامات بہت پیش کی جاتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو دنیا ہے وہ ہاتھ میں رکھنا بھی جائز ہے، وہ جیب میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن دنیا دل میں رکھنا جائز نہیں. آج مسلمان ذلیل ہے اس لیے کیونکہ اب دنیا جیب میں تو ہے ہی تھی لیکن دنیا اب دل میں بھی ہے. کیا عثمان غنی کی جیب میں دنیا نہیں تھی؟ عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں دنیا نہیں تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ہماری جیب میں دنیا ہے لیکن دل میں دنیا نہیں. اس لیے آج عثمان غنی بھی زندہ ہے، عبد الرحمن بھی زندہ ہے. لیکن اب ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم نے دنیا کو دل میں بسایا ہے. خواہشات نفسانیہ کو جب ہم نے عروج دیا ہے تو آج امت ذلیل ہو رہی ہے. آؤ حضور غوث پاک کی 11ویں منانا ہے، اس کو اس انداز میں مناؤ کہ آپ کے وہ 11ویں پہ کوئی نہ کوئی ایک قول سنیں، اس قول کے اوپر عمل کریں. حضور مولا علی کی، کیونکہ یہ علی کا ہی خون ہے تو آؤ علی کی بات کریں. مولا علی نے بھی یہی بات فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو کشتی پانی پہ کے ساتھ رہتی ہے، یعنی مس رہتی ہے، پانی کے اوپر رہتی ہے، وہ تیرتی رہتی ہے، اور جو وہ کشتی میں پانی آ جائے وہ ڈوب جاتی ہے. فرمایا وہ کشتی تم ہو، وہ پانی دنیا ہے. تو لہٰذا وہ کشتی کے اندر سوراخ اگر ہلکا سا بھی ہوگا تو کشتی ڈوب جائے گی، چاہے اتنی مرضی پاری کیوں نہ ہو. تو اس لیے وہ دنیا کو ذرا برابر اپنے دل میں آنے نہیں دینا. یہی حضور غوث پاک سیرت فرماتے ہیں. اور دنیا دروازے کے باہر رہے تو جائز ہے، دروازے کے اندر آنا حرام ہے. وہ دروازہ آپ کا دل کا دروازہ ہے، یہ باہر رہے، یہ معاملات دنیا باہر رہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو ختم خواجگان پڑھا کریں تو پھر متوجہ ہو کے پڑھا کریں، یہ عام چیز نہیں ہے. یہ آخری بات میں کروں ختم خواجگان کے حوالے سے کہ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو
تو پھر اپنی نگاہ کو اوپر آسمان کی جانب نہ دیکھو. اکثر لوگ دیکھتے نماز میں آگے پیچھے. منع فرمایا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر اچک لی جائے, وہ تمہاری نظر ختم کر دی جائے, کیونکہ اللہ کے جس وقت نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اوپر دیکھو اور تمہاری ہمیشہ کے لیے وہ جو تم دیکھنے کی جو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے وہ چھین لی جائے. تو جب نماز کا یہ معاملہ ہے کہ آگے پیچھے نہیں دیکھنا, تو وہ نماز کا مطلب کیا؟ عبادت ہے. تو ختم خواجگان کیا ہے؟ عبادت نہیں. آیت الکرسی پڑھتے ہیں, وہ دروشی پڑھتے ہیں, اور کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا ہی نام لیتے ہیں. تو اگر نماز میں نام لیتے ہوئے آگے پیچھے دیکھنا منع ہے تو پھر ختم خواجگان پڑھتے ہوئے وہ بھی عبادت ہے. تو اس وقت ساری توجہ آپ کی اپنے اس پڑھائی پہ ہونی چاہیے. دنیا سے بے خبر کیسے ہو؟ جیسے امام زین العابدین تھے, نماز پڑھ رہے آگ لگ گئی, خادن کا حضور آگ لگ گئی, حضور آگ لگ گئی, حضور آگ لگ گئی. آپ نے مکمل نماز پڑھی تاکہ آگ بجھا دی گئی. وہ لوگوں نے آگ بجھا دی تو پوچھا حضور آگ لگی تھی آپ اٹھے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ جب تم نے آگ کی بات کی نا تو مجھے وہ آگ یاد آئی, وہ دوزخ کی آگ. تو اس آگ نے اس آگ کا تصور ختم کر دیا. یعنی اس قدر محو تھے عبادت میں کہ جان کی پرواہ ہی نہیں. وہی آج وہ محویت جو امام زین العابدین کو تھی, دعا کریں اللہ ان کے صدقے قطرہ میں بھی عطا فرمائے اپنی عبادات کے اندر. اور نماز کا ایک مسئلہ چلے ہمیں اس محفل کے ذریعے یہ بھی حاصل ہوا کہ آگے پیچھے نہیں دیکھنا. اور ایک جب ختم خواجگاں پڑھے اس وقت بھی اپنی ساری توجہ پڑھائی کی جانب رکھیں. اللہ ہمیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا فیض نصیب فرمائے, ان کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے ہم اس قول کو یاد رکھیں گے کہ آپ نے فرمایا دنیا ہاتھ میں رکھنا بھی جائز ہے اور جیب میں رکھنا بھی جائز ہے, مگر دنیا دل میں رکھنا جائز نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.